السلام علیکم، آئی ایم اکثر طارق، آپ دیکھ رہے ہیں GFPP۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک ماہر ناز ڈاکٹر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیشتر سماجی سرگرمیوں میں بھی شامل ہیں۔ آئیے ان کا تعارف انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اکثر اینڈ السلام علیکم ڈیئر ویورز، تھینک یو ویری مچ۔ آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ GFPP ویب چینل گجرانوالہ فیوچر پاسٹ پریزنٹ نے مجھے آن بورڈ لیا، اپنے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا۔ تو بالکل میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر اور میڈیکل اسپیشلسٹ اور ماہر امراض معدہ جگر، لیکن ظاہر ہے کہ اب GFPP نے مجھے صرف بطور ڈاکٹر نہیں بلایا، بلکہ میرا کچھ اور بھی سمجھ لیں کہ وہ ہے تعارف ہے، جس میں بطور رائٹر بھی میں ڈاکٹر کی ڈائری کے نام سے پہلے تو نائیو رائٹر تھا فیس بک پہ، اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، ریکگنائز کیا، تو اب ڈاکٹر کی ڈائری لوکل اور نیشنل نیوز پیپرز میں بھی چھپتی ہے، جس میں کچھ بہت فن بھی، انٹرٹینمنٹ بھی، اور ادب بھی، اور مذہب بھی، اس سے متعلق میسیجز ہوتے ہیں کمیونٹی کے لیے۔ تو دوسرا میرا تعارف جو ہے وہ بطور فاؤنڈر کہہ لیں یا ایک توفیق کہہ لیں، جو فاطمہ اسد ویلفیئر پروگرام کی صورت میں اللہ نے مجھے دی، اور اس کے تحت مختلف پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم چلا رہے ہیں۔ وہ اب جب دوبارہ ہمارا ڈسکشن چلے گی آگے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سر، میرا فرسٹ کویشچن بھی آپ سے یہی ہے کہ فاطمہ اسد ویلفیئر سینٹر جو ہے، یہ آپ نے اس کا قیام کیسے ہوا، کب اور کیسے آپ نے اس کو وجود میں لے کے آئے، اس کی کیا وجوہات ہیں سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ 2 سال میں جتنی اللہ تعالیٰ نے اس ویلفیئر پروگرام، کمیونٹی سروس کے اس ویلفیئر پروگرام کو بڑھاوا دیا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ کیسے، تو یہ کلیئرلی میرے بازوؤں کا کام نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ غیبی اور واضح نظر آنے والی جو ہے نا مدد، وہ شامل حال رہی ہے۔ کیونکہ 1000 miles journey begins with a single step۔ تو فاطمہ اسد واز مائی ڈاٹر، اور شی واز 14، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی شارٹ النس کے ساتھ، بلڈ کینسر کے ساتھ، اور وہ اس دوران میری والدہ کو بھی کینسر تھا۔ دونوں کینسر کے محاذ پہ لڑنا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کینسر کی ٹریٹمنٹ بہت ٹربل سم ہوتی ہے، تو ٹیبل کے اس طرف اور اس طرف بہت فرق ہوتا ہے جب آپ ڈاکٹر ہوتے ہیں اور جب آپ پیشنٹ اور اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب آپ پہ آزمائش آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یور سفرنگز آر یور کالنگز اینڈ یو نیڈ ٹو پے اٹینشن۔ تو جب اس سارے پروسیس سے گزرا، اس علاج کے سلسلے میں، پھر ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ میری والدہ اور میری بیٹی دونوں کو ہی سوشل سروسز، فلاحی کاموں اور دوسروں کے کام آنے کا بہت زیادہ جذبہ تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا ہے۔ ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ یونیورسل ویلیو دے کے بھیجی ہے کہ وہ ہم دوسروں کے کام آ کے ایک عجیب سی سرشاری محسوس کرتے ہیں۔ تو آئی ایم شیور کہ ہر کوئی اپنے اپنی کیپیسٹی میں اپنے اپنے ارد گرد یہ کام کرتا ہوگا، لیکن فاطمہ اسد نے چونکہ اس کی ڈیتھ وش تھی، لاسٹ مومنٹ اس نے کہ میرے پیسے چیریٹی کر دینا، اور یہ جو ہمارا اس کے فاطمہ اسد دسترخوان، خاص طور پہ ہمارا جو سول ہاسپٹل میں پروجیکٹ چل رہا ہے، جس میں 500 بیڈز پہ لنچ ڈنر باقاعدہ ہماری ٹیمز جا کے بیڈ ٹو بیڈ سرو کرتی ہیں ہر وارڈ میں اور پناہ گاہ میں بھی، اور اب ناشتہ بھی شروع ہو گیا وہاں پہ، بریک فاسٹ فرائیڈے سنڈے۔ یہ میرے اور فاطمہ کے درمیان ہاسپٹل میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اللہ اس کو صحت دے گا تو ہم یہ کریں گے۔ بہرحال اس کی وہ دعا تو قبول نہیں ہوئی، اس کو قبولیت مل گئی، جو کہ ہم نے 5 لوگوں سے شروع کیا اور 500 تک پہنچ گئے، جو کہ کلیئرلی میرے بازوؤں کا کام نہیں ہے۔ اس میں آپ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ دے کے بھیجا ہے، تو ذرا نم ہو، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی سنسیئرلی آگے چل رہا ہے اور آگے کام کرنا چاہ رہا ہے۔ یقین مانیں کہ پیپل رش ٹو، وہ آپ کے بازو بن جاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کویشچن میرا آپ سے یہی ہوگا کہ ڈاکٹر کے شعبے کے ساتھ ساتھ اور یہ آپ کے ویلفیئر سینٹر کے ساتھ ساتھ آپ ایک رائٹر بھی ہیں، سر یہ رائٹر آپ کب بنے؟ ویری انٹرسٹنگ کویشچن۔ دیکھیں، بات یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے خود کلامی۔ سم ٹائمز وی آر سو بزی کہ ہمیں اپنے آپ کو ساتھ بات کرنے کا اور اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور آپ جسے پنجابی میں لفظ ہے انے وا آپ جا رہے ہوتے ہیں لائف میں، اور آپ کو ٹھوکر لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں او ہو یہ کیا ہو رہا تھا، دس از لائف۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ مجھ سے پوچھو تو
آئی نیور تھاٹ کہ آئی کوڈ بی اے رائٹر, لیکن بیس موجود تھی ان اے سینس کہ میں جیسے آج کل کے بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی بیس بہت ویک ہے. مجھے میرے دادا ابو نے یہ اقبال, غالب یہ سب 8th کلاس میں ہی پڑھا دیا تھا, اور مجھے خود بھی بک ریڈنگ کا شوق تھا. تو آپ سمجھ لیں بیس موجود تھی, بٹ آئی نیور تھاٹ کہ آئی کوڈ رائٹ. تو یہ ٹرانسفارمیشن جو ساری آئی فاطمہ اور امی کے جانے کے بعد, تو اس میں یہ جو کیا کہنا چاہیے رائٹنگ کا ہے, وہ میں نے آپ بیتیاں لکھنے شروع کی. سب سے پہلے میں نے حج پہ, جب میرا حج ہوا, عمرہ کیا اور پھر حج پہ گیا, تو اس کے میں نے کیفیات دلی بیان کی, لوگوں کے دلوں کو چھو گئیں. تو اس کی خاص بات ایک تو آپ بیتی ہے, دوسرا سچے جذبات ہیں, واقعات ہیں, اور تیسرا اس میں فن ہے, اور چوتھا مطلب جو اس کو بورنگ نہیں ہونے دیتا. اللہ کا شکر, اللہ نے مجھے گڈ سینس آف ہیومر دی ہے. تو پلس اس میں پرپزفل میسیجز جاتے ہیں, ٹرو سٹوریز ہوتی ہیں جو پیشنٹ سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں, ان کی اجازت سے لکھی جاتی ہیں, نام ان کا شو کیے بغیر. اور اس کے علاوہ مجھے الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کہ میں قرآن پاک پہ بھی ریسرچ کر رہا ہوں. دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ ایک پلیٹ فارم ہے, ان میں پرویز ہاشمی صاحب وہ ریسرچر ہیں قرآن مجید کے, تو وہ بھی اللہ نے توفیق دی. تو وہ اپنی ڈائری میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کامن لوگ ہیں میرے جیسے, یعنی کہتے ہیں نا ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری سنر ہیز اے فیوچر. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ میں ٹرانسفارمیشن لائے, تو آپ کو اس کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ آپ کیا تھے پہلے, یعنی آپ میں وہ عاجزی آنی چاہیے مزید, ٹھیک ہے. اور آپ کو ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے, ان لوگوں کو ٹچ کرنا چاہیے کہ جیسے اللہ نے آپ کو توفیق دی تو آپ اس کو پروموٹر پرسنالٹی بنے. وہ فارمولہ اب سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنے پاس ہی کٹ گیا بیٹھ جائے, تو وہ امپارٹ کریں آگے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ڈاکٹر کی ڈائری اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بھی ہمارے جو ویلفیئر پروجیکٹس ہیں ان کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا, کیونکہ لوگ آئی ایم شیور کہ امپریس ہوتے ہیں اس طرح کی ملٹی ٹاسکنگ سے. تو ویلفیئر پروجیکٹ میں جیسے فاطمہ اسد ویلفیئر کلینک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ہنر دیا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر چیریٹی کے کام میں پیسے لگتے ہیں, اس میں نہیں لگتے. تو یہ ویلفیئر کلینک ہم نے منیر چوک میں اسکائلا میں شروع کیا ہے, آلموسٹ فری ہے, 200 فیس ہم نے رکھی ہے لوگوں کی سیلف رسپیکٹ کے لیے, اور اس میں ان کو ایگزیکٹلی وہی سروس دی جاتی ہے جو کہ کسی سے فل فی لے کے دی جائے. اور وہاں پہ الحمدللہ منڈے ٹو تھرسڈے یہ چلتا ہے, اور میری آپ کے ذریعے سب کارج سے ہے کہ آپ کے ارد گرد جو بھی کوئی مڑا بندہ ہے, جو بھی ڈیزرونگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ دے آر موسٹ ویلکم دیئر. اور ان کو یہ احساس نہ ہو کہ چونکہ وہ ایک کوئی ویلفیئر کلینک ہو رہا ہے تو وہاں پہ شاید بس کوئی روٹین کی ہوگا. نو نو نو, ان کو شاید پیئنگ پیشنٹ سے بھی زیادہ کیئر دی جائے گی, کیونکہ اس کا اجر اب ہم نے کسی اور سے لینا ہے, کسی اور جگہ لینا ہے. بالکل ٹھیک بات سر. اچھا سر, نیکسٹ آپ ہمارے ناظرین کے لیے, آپ ہمارے دیکھنے والے کے لیے, سوسائٹی کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں, میں تو یہی کہوں گا کہ جب سے مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں سوسائٹی کو کچھ پے بیک کروں, جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہاں سے کہ تو اپنے اہل و عیال میں ہی کھویا رہا, یعنی تمہیں کچھ نظر ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ریسورسز کے لحاظ سے, یعنی فائنینس کے لحاظ سے بھی آپ کو کوئی اچھی فار ایگزامپل آپ کو کوئی پروموٹر پرسنالٹی دی ہے, آپ کو موٹیویشنل کوئی اسپیکر ٹائپ بنا دیا ہے یا کچھ بھی ہے, آپ اس کو امپارٹ کریں. تو میں یہ کہوں گا کہ جب یہ اس راہ میں آئے, اللہ کی مخلوق کی کا درد کو فیل کیا, ٹھیک ہے, اور اس کو ریسپروکیٹ کیا, تو آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ورنہ ڈاکٹر تو میں پہلے ہی تھا. میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. اینڈ میرا میسیج یہ ہے کہ یو کین ڈو اٹ آلسو, آپ بھی کر سکتے ہیں. اور میں بتاؤں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں آپ صرف وہ چیزیں ریٹریو کرنے آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے دے کے بھیجا ہے. کسی بچے کو بتانا نہیں پڑتا سچ کیا ہوتا ہے, جھوٹ کیا ہوتا ہے, وعدہ کیا ہوتا ہے, انصاف کیا ہوتا ہے, ہیلپ کیا ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے. تو ہم عالم بالا سے لے کر آئے ہیں, ہم نے صرف ان چیزوں کو شیئر کرنا ہے, دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. برائے مہربانی میرا میسیج یہی ہے کہ خوب انجوائے کریں, خوب پیسہ کمائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, خوب محنت کریں, ٹھیک ہے, اپنے اہل و عیال پہ بھی اسپینڈ کریں. اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو درویش بن کے بیٹھ جائیں, آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ اس میں جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے مالوں میں محرومین کا بھی حصہ تھا, بس ان کا ایک حصہ رکھ دیں, ٹھیک ہے جی. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر سوسائٹی کا فرد
یہ سوچے گا. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے بہت پیسہ ہو آپ کے پاس اور وہی دے سکتے ہیں. ہم ایک دفعہ فاطمہ اسد ویلفیئر پروگرام ویریس پروجیکٹس کرتے ہیں. اس میں پلانٹیشن ہے, ٹھیک ہے, کولرز لگاتے ہیں جگہ جگہ, اور اس کے علاوہ اسٹائپنڈز ہیں بیواؤں یتیموں کے لیے, ایجوکیشنل اسٹائپنڈز ہیں, بے شمار چیزیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایک بات میں کرنا چاہوں گا جو آپ کے سوال کے جواب میں, کہ ہم نے ایک دفعہ جیل میں ہم گئے اور ہم نے وہاں پہ بہت سارے قیدی ایسے ہوتے ہیں جو اپنا جرمانہ فائن نہ دینے کی وجہ سے بہت نامنل سا 5,000 10,000 وہ اپنی سزا پوری کر چکے ہوتے ہیں مائنر کرائمز میں, اور وہ ریلیز نہیں ہو پا رہے ہوتے کیونکہ انہیں فائن دینے والا ان کا کوئی نہیں ہے گھر میں. تو ایک دفعہ جب ہم نے کچھ 6-7 قیدیوں کو فاطمہ اسد ویلفیئر نے فنڈ کیا کہ ان کی رہائی کروائی, تو وہ جو تھے جیلر صاحب سپرنٹ جیل, انہوں نے ملاقات کرائی ان سے, انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا جی مجھے شکریہ نہیں چاہیے ان کا, میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں, اور جنہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں دور دراز بیٹھے لوگ ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ تو بالکل ہی نہیں ان کو جانتے. ہاں اگر ان سے مجھے کوئی چیز چاہیے تو مجھے 5 منٹ دے دیں, میں ان سے بات کروں. اور وہ کیا کہ یار میں نے انہیں کہا کہ یار دیکھو کہ آپ کے یہ حالات ہیں, مجھے نہیں پتا آپ بے قصور ہیں یا گنہگار ہیں, ہمیں اس سے ریگارڈلیس اگر ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کھٹا کہ آپ کے پاس اور آپ کے فیملی کے پاس 5-10 ہزار روپیہ بھی نہیں ہے آپ کو چھڑانے کے لیے. تو کیا یعنی یہ میں نے کہا اس دنیا میں بھی رول گئے اور آگے جا کے بھی رول ہو گئے. تو یار کچھ ایسا کر لو جس میں چلو یہاں اگر کسی آزمائش میں ہو تو آگے بچ جاؤ. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کہا یار کسی سے اپنا کرائم اگر کوئی ذہن بنتا ہے وہ چھوڑ دے بندہ, کسی سے مسکرا کے بات کر لے. کسی کو ہمارا تو اتنا پیارا دین ہے کہ کسی کو رستہ بتانے کا بھی اتنا ثواب ہے جس کو حد نہیں. تو مجھے سوری ایک لاسٹ بات میں کہوں گا, مجھے ایک دفعہ ایک اسی طرح ہی الحمدللہ ڈاکٹر کی ڈائری ایسے لوگوں کی ترجمانی کرتی ہے جو خود بھی ایسے آزمائشوں سے گزرے ہوتے ہیں. تو جس طرح لاگے اس طرح جانے, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے کہ بعض دفعہ ڈپریسو بھی باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن بھائی یہ ان لوگوں کو سے پوچھیں جنہوں نے خود اپنے پیارے کھوئے ہیں, جو بیماری کے آزمائش سے گزرے ہیں, ساری چیزیں. تو ایک دفعہ مجھے ایک خاتون نے میسج کیا کہ جی آپ کو تو اللہ نے دیا تھا, تو آپ نے تو ان کے نام پہ صدقہ جاریہ اتنا کر دیا سارا کچھ, تو جس کے پاس نہ ہو. ویری گڈ کویسچن یقین مانے. تو میں نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بلکہ واقعہ سچا کہ جب سارے صحابہ کو کہا گیا کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں, تو ایک صحابہ محنت مزدوری کر کے ایک صحابی جو تھے صرف کھجوریں لے آئے کچھ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب پہ بھاری ہیں, اس سے اچھی کیا کہوں. لیکن میں نے انہیں کو جواب دیا کہ یار مجھے لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو, ابھی مجھے انہوں نے دیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر میرے پاس کچھ نہ ہوتا تو میں کسی مسجد میں جا کے تو اس کے باتھ روم بھی صاف کر دیتا جا کے. یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ڈاکٹر. یہ تھا ہمارا پروگرام میرے حصے کا کام, جس میں آج ڈاکٹر اسد امتیاز نے اپنے حصے کے کام کے بارے میں بتایا. امید ہے یہ سب باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے GFTV. اللہ حافظ.